ابھی یاد نہیں ہے. ایک سوال اور دے دیتے. جی. ایک حدیث رسول ہے جو ہم سنتے ہوئے آئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ. اس کے بعد کچھ علماء کرام سے سنا کہ بھائی اس کے اندر اس روایت میں کچھ اور الفاظ بھی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بنیاد، حضرت عمر اس کی دیوار اور حضرت عثمان اس کی چھت ہیں. اب سوشل میڈیا پہ ایک اور علماء ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت اس روایت میں اور الفاظ بھی ہیں کہ حضرت معاویہ اس کی کنڈی ہے. تو اگر علماء کرام اس میں رہنمائی فرما دے تو کوئی چٹخنی بھی بنا دے گا. کیا کر سکتا تالا بھی لگے. جی. یہ جو روایت ہے انا مدینۃ العلم والی بابوا، یہ روایت ترمذی میں مستدرک للحاکم میں، اور امام حاکم نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، اور ترمذی شریف میں بھی ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری متون یعنی جو امہات کتابیں ان کے اندر یہ روایت موجود ہے. لیکن یہ روایت اس طرح ہے انا مدینۃ العلم والی بابوا من یأت المدینہ فلیأت الباب. اور طبرانی، ابن عساکر اور اس طرح اور جو کتب حدیث ہیں ان کے اندر الفاظ اور بھی ہیں. یہ جو اگلے الفاظ ہیں انا مدینۃ العلم والی باب ہوا و ابو بکر اساس ہوا و عمر حیتان ہوا و عثمان سقف ہوا والی باب ہوا، یہ موضوع روایت ہے. یہ چوتھی صدی کا ایک واعظ تھا، اس نے اس کو گھڑا ہے، اور اس کے بارے میں لسان المیزان کے اندر امام ابن حجر کہتے ہیں کہ وہ کذاب ابن کذاب تھا. اسماعیل استرابادی اس کا نام ہے. اور یہ روایت مانوی لحاظ سے بھی بڑی خطرناک ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور ابو بکر اس کی بنیاد ہے. بھائی ساری امت کے علم کی بنیاد رسول اللہ ہے، رسول اللہ کی بنیاد ابو بکر صدیق نہیں ہے. یہ مانوی طور پر بھی بڑا ڈینجرس اس کا معنی ہے. وہ کہ اس کو علامہ طبرانی نے روایت کیا ہے لیکن موضوع روایت ہے. اور اگلے جو لفظ ہیں معاویۃ و حلقت ہوا، یہ اس سے بھی زیادہ نکارت والے اور باطل لفظ ہیں، یعنی یہ بالکل موضوع لفظ ہے. مسئلہ یہ ڈاکٹر صاحب کہ ہمارے یہاں خوش اعتقادی پائی جاتی ہے. میں آج یہ بڑا اچھا چلے ایک سوال ہو گیا تو میں چاہتا ہوں کہ یہ کلیئر ہو جائے کہ جس وقت کوئی ہم لوگ، چونکہ طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم محدثین پر اعتماد کرتے ہیں، حسن ظن رکھتے ہیں. امام سیوطی نے اپنی کتاب میں کوئی چیز لکھ دی، ہم تحقیق نہیں کرتے کہ یہ سند کیا ہے، حدیث کیسی، ہم بیان کر دیتے ہیں. امام ابن عساکر نے، یہ دیگر حدیث کی کتابوں میں آ جاتی ہے تو ہم بغیر کسی تحقیق کے ہم اس کو بیان کر دیتے ہیں. تو اگر تو کوئی شخص اس طرح کتاب کو دیکھ کر اس مصنف پر اعتماد کرتے ہوئے بیان کرتا ہے تو اس پہ کوئی تنقید نہیں ہے، اس پہ کوئی انکار نہیں ہے، یا اس پہ کوئی طنز نہیں ہے. لیکن جب کسی روایت کا پتہ چل جائے کہ یہ روایت واقعتاً موضوع ہے تو اس کا بڑا سخت حکم ہے. ضعیف روایت فضائل کے باب میں چلتی ہے، مسائل میں نہیں چلتی. لیکن موضوع روایت اللہ کے نبی کی شان میں بھی اگر بیان کی جائے وہ بھی حرام ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جھوٹ ہے، اور محدثین اور علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص موضوع روایت جان بوجھ کر بیان کرتا ہے تو اس کا گناہ جتنے سنیں گے اتنے جھوٹوں کا گناہ اس کو ملے گا، اتنے جھوٹ بولنے کا گناہ. اور اگر وہ کتاب میں لکھتا ہے تو اتنے جتنے لوگ اس کو پڑھیں گے، جب تک پڑھتے رہیں گے اتنا اس کو گناہ ملتا رہے گا. تو بہرحال یہ جو حدیث شریف ہے انا مدینۃ العلم والی بابوا من یات المدینہ فلیات الباب، یہ یہیں تک ہے. اس سے آگے کے جو الفاظ ہیں یہ موضوع لفظ ہیں، اور یہ جو پہلے الفاظ ہیں یہ مستدرک للحاکم میں موجود ہیں، اور امام ترمذی نے بھی اس کو روایت فرمایا.